أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے تو بندے ہیں. جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم سوال کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو بھلا پکار کے دیکھو. اب جب تم پکار رہے ہو تو ان کو جواب دینا چاہیے. اب جب تم پکار رہے ہو تو انہیں جواب دینا چاہیے تمہارا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ ان کے اندر خدائی صفات ہے، یہ بیماری کو دور کر سکتے ہیں، اولاد کو دے سکتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کر سکتے، تو پکار کر دیکھو اور پھر تمہارے پکارنے کے بعد ان کو جواب دینا چاہیے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا انہیں آنکھیں بھی دستیاب ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان بھی ہے جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ جتنے تمہارے ساجھے دار ہیں، جتنے تمہارے شریک ہیں، سب کو بلا لاؤ اور پھر میرے خلاف کوئی پلاٹ تیار کرو، کوئی سازش کرو، کوئی کنسپائریسی کرو. ثم کیدونی، اور مجھے کوئی میرے خلاف پلاٹ تیار کرو. فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی مت دینا. سب کو بلا لو، جتنے معبود بنا رکھے ہیں سب کو لے آؤ اور سب مل کر میرے خلاف کوئی منصوبہ بناؤ، اور جب منصوبہ بنانے کے بعد مجھے ایک لمحے کی مہلت بھی مت دو. پھر دیکھو کیا یہ نقصان کر سکتے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا حمایتی تو اللہ ہے. کون اللہ؟ جس نے یہ کتاب اتاری ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیک لوگوں کا حمایتی، کارساز، مددگار، دوست ہوتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون، اور تمہاری مدد تو دور کی بات ہے، خود کی مدد بھی نہیں کر سکتے، خود کی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ،
اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف پکارو تو تمہاری پکار کو بھی نہیں سن سکتے، تمہاری پکار کو بھی وہ سن نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اے نبی آپ ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا وہ تم کو دیکھ رہے، گھور رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا، جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ گزشتہ جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جتنے معبودان باطل ہے مشرکین کے، ان کی مذمت بیان کی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں کے بتوں کی، ان کے معبودان باطل کی، جن کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے تراش لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے وقعتی کو بیان کرتے، ان کی بے قدرتی کو بیان کرتے، ان کے بیکار ہونے کو بیان کرتے، اور جب یہ بیان کرتے کہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ مشرکین مکہ اور دوسرے جتنے بھی مشرکین تھے، یہ لوگ الٹا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ ہمارے معبود ہیں، اگر ان کو برا کہیں گے تو کچھ ایسا کر جائیں گے کہ تمہیں جنون ہو جائے گا، تمہارا کچھ نقصان ہو جائے گا، بڑا نقصان یہ کر دیں گے، تم کو ریئلائز بھی نہیں ہو پائے گا کہ یہ نقصان کہاں سے، کیوں اور کیسے ہو گیا، تو مت کہو ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو نا معبودان باطل، یہ سب تمہارے جیسے ہی ہے۔ کس کے جیسے ہیں؟ تمہارے جیسے۔ کون؟ یہ مورتیاں نہیں، مورتیاں جن کی شکلوں کی بنائی ہیں، مورتی ایسی نہیں ہے کہ مٹی کا ایک گارا لے لیا اور جیسا چہرہ بن گیا بنا دیا، نہیں، یہ گنپتی ہر جگہ ایک جیسا ہی بنا رہتا ہے نا، تو کسی اور کے حساب میں انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کا سوچ کر تم نے ان کو بنایا ہے وہ لوگ بھی تمہارے جیسے ہی ہے، ان کے اندر کوئی قدرت ایکسٹرا نہیں ہے، ایکسٹرا کوئی پاور نہیں ہے، سپرمین نہیں ہے، کوئی کامن مین ہے، ہاں عام آدمی کی طرح وہ لوگ تھے جن کی مورتیاں تم بناتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ڈرا رہے ہیں ان سے کہو کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے وہ تمہارے جیسے ہی بندے، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب تو وہ مر گئے، ان کی مورتیاں بنا کر پوچھتے ہو تو ذرا پکارو ان کو۔ اب اگر تم سچے ہیں نا جو ڈراتے ہو مجھے کہ ہمارے معبودان کو کہو گے تو ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، تو بلاؤ ان کو، پکارو۔ اب تم جب پکار رہے ہو اور تم جب مجھے ڈرانے میں سچے ہو تو دیکھو تمہاری پکار کا انہوں جواب سنتے ہیں کیا، دیتے ہیں کیا، آتے ہیں کہ تمہاری دہائی دینے کے لیے۔ الہم ارجل یمشون بہا، یہ جو بنا کر رکھی ہیں مورتیاں، کیا ان کے پاؤں ہیں، چلتے ہیں پاؤں ہونے کے بعد؟ بے پاؤں بنائے نا بھگوان کے تم نے، تو چلتے کیوں نہیں ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑتے ہیں؟ ہاتھ بھی بنائے ہیں، پیر بھی بنائے ہیں، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سب ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی عضو کام نہیں کر رہا ہے، تو کیسے معبود ہے آپ کے یہ؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جس سے سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جتنے شریک ہیں سب کو بلا لاؤ، ایک کو بھی مت چھوڑنا، ہر کنکر کے نیچے شنکر جو کہتے ہیں، اور کروڑوں ہے، کروڑوں کو جمع کر دو، کسی کو مت چھوڑو، اور سب مل کے میرے خلاف کوئی منصوبہ بناؤ، اور اس کے بعد منصوبہ بنانے کے بعد ایک لمحے کی مہلت بھی مجھے مت دینا، پھر دیکھو نقصان ہوتا ہے کہ میرا دیکھو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا حمایتی تو اللہ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بالکل نہیں پہنچا سکتا ہے۔
اللہ کون؟ جس نے یہ کتاب اتاری۔ اب دیکھیں اللہ کی تو بہت ساری صفات ہے، اللہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ حمایتی ہے۔ کون اللہ؟ جس نے زمین پیدا کیا، جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار نکلنے کے لیے آسمان سے بارشیں برسائی، جس نے تمہیں اپنی زندگی کو استحکام دینے کے لیے زمین سے پیداوار اگائی، جس نے تمہارے دن اور رات کے نظام کو چلنے کے لیے یہ پورے افلاک اور یہ نظام شمسی کو قائم فرمایا۔ بہت ساری صفات آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں کہ بے شک نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میرا دوست تو اللہ ہے، وہ اللہ جس نے کتاب اتاری۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا اعتراض مشرکین کو اور کافرین کو ہمیشہ قرآن سے ہی رہا ہے۔ سب سے بڑا بیر مشرکین کو اور کافروں کو قرآن سے ہی رہا ہے۔ ہر وقت میں جو قرآن سے بھاگتا، قرآن کو ثانوی درجے کا سمجھتا، اس نے سمجھ لینا کہ میں کس لیول پر اور کہاں ہوں۔ قرآن سے ہی بیر تھا ان لوگوں کو۔ یہی تو وجہ تھی کہ باہر کے لوگ جب مکہ آیا کرتے تھے تو جو سمجھدار ہوتے، شاعر ہوتے، زبان دان ہوتے، بات کرنے میں جن کے سلاست ہوتی، جو سنجیدہ ہوتے، جو صاحب شعور ہوتے، ان کے پاس پہلے پہنچتے باہر سے آنے والوں، اور ان سے کہتے ارے بھائی وہ جو محمد ہے نا بڑے اچھے آدمی تھے، مگر پتہ نہیں کس کا سایہ ہو گیا، کیا ہو گیا، گڑبڑ، عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی بات سنے کہ آدمی جو ہے تو ایک دم پاگل ہو جا رہا، بات سننا مت، یہ لو روئی کے گالے کان میں ڈال کے چلو، یہ انداز ہوتا تھا۔ ایسے بہت سے، حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے تو فضائل حکایات صحابہ میں بھی لکھا ہے۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی کا واقعہ بھی ہے کہ پہلے ہی آ کے ڈرا دیے، وہ جب آئے دوس سے مکہ پہلے ہی ڈرا دیے، ارے بھائی سننا مت ورنہ لوچا ہو جائے گا، سننا مت ورنہ لوچا ہو جائے گا۔ روئی ڈال کے پھر رہے، روئی ڈال کے اتفاق سے طواف کرتے کرتے اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے، تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا بولے میں تو سمجھدار آدمی ہوں، ان کے باتوں میں آ گیا، میں کان میں رکھ دیا، ذرا دیکھو تو صحیح، اپن بھی کوئی پاگل تھوڑی ہے، سب سمجھتا اپنے کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نکال۔ اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن معجز نما کی تلاوت سنی، دل کی دنیا آن کی آن بدل گئی۔ تو مشرکین کو اور کافرین کو سب سے بڑا بعد، سب سے بڑی دوری، سب سے بڑا بیر، سب سے بڑا اعراض، سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے بھاگنے کی عادت تھی تو وہ کس سے تھی؟ ہاں، قرآن سے بھاگنے والے اپنے آپ کو دیکھے کس دائرے میں۔ فرمایا والذین تدعون من، اچھا دیکھیے اللہ، اور دیکھیے قرآن کا اعجاز کیا انداز ہے۔ فرمایا میرا دوست تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی، نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے، نیک بندوں کا دوست ہوتا ہے۔ تو جب نیک بندوں کا دوست ہوتا ہے تو میں تو پیغمبر ہوں، تو میری حمایت نہیں کرے گا اللہ؟ سبحان اللہ۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ بہرحال فرمایا والذین تدعون من دونہ، دیکھیے ایک بات یاد آ گئی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کو لوگ کہتے ہیں خلیفہ راشد پنجم، یعنی پانچویں خلیفہ راشد، چاروں تو خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چاروں۔ ان کے بعد دور گزرتا رہا، بنو امیہ میں سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے سے پہلے ایسی شاہانہ زندگی تھی کہ جس گلی سے گزرتے تھے کئی گھنٹوں بعد تک ان کے پرفیوم کی خوشبو سے، فریگرنس سے لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ جو فریگرنس ہے ضرور یہاں سے عمر ابن عبدالعزیز گئے، یہاں سے کون گزرے۔ ایسے کاسٹلی عطر لگایا کرتے تھے، کاسٹلی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ جب خلیفہ راشد بنے، جب خلیفہ بنا دیے گئے
تو اس کے بعد زندگی نے وہ پلٹا کھایا۔ سبحان اللہ، عمر بن خطاب کا دور یاد دلا دیا۔ جب انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین اب آپ رخصت ہو رہے ہیں، بچوں کے لیے، آپ کے وارثین کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، یا تو میری اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، یا صالح نہیں ہوگی۔ یا تو میری اولاد نیک ہوگی یا نیک نہیں ہوگی۔ اگر نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ نیک لوگوں کی حمایت کرے گا، حفاظت کرے گا، نیک لوگوں کا اللہ دوست ہوگا۔ تو میری اولاد نیک ہے تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میری اولاد نیک نہیں ہے تو میں ان کے لیے کیوں فکر کروں؟ مجھے کیا ٹینشن ہے؟ جائے بھاڑ میں۔ اگر نیک ہوں گے اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور نیک نہیں ہوں گے تو ان کے لیے میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کروں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیا سوچ تھی اسلاف کی یا کابرین کی۔ آج نوجوانوں کو ماضی معلوم نہیں ہے اپنا کیا تھا، اسلاف ہمارے کیا تھے، بڑے ہمارے کیا تھے، ہم کون سے سیارے کے لوگ ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے روشن، تابناک، چمکدار ستارے گزرے ہیں، سبحان اللہ، اسی میں سے ہم لوگ ہیں۔ مگر چونکہ ماضی معلوم نہیں، اسلاف کے کارنامے معلوم نہیں، تو آج دریوزہ گری کر رہے۔ یورپ اور امریکہ کی فطرت سے، نیچر سے، ہر چیز سے گئی گزری کلچر کو جو ہے تو اپنانے پر تلے ہوئے۔ اب دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے پینٹ پہن رہے ہو پھٹے ہوئے، گھٹنے پہ پھٹے ہوئے، اور اب تو کل اس لیے دیکھتے موبائل میں دیکھتے بیٹھا تھا تو اچھا خاصا سیلیبریٹی یہاں بھی پھٹا ہوا، اور پیچھے ایک دم جہاں چڈی ختم ہوتی وہاں بھی پھٹے ہوئے دونوں طرف۔ ارے مولا بھائی تھوڑا اور 1-2-4 انچ اوپر کر لیتا تو کیا نقصان تھا اس کا؟ دیکھیں کون سی تہذیب ہے؟ فطرت مانتی ہے اس کو؟ نیچر تسلیم کرتا ہے ان چیزوں کو؟ ہم کون لوگ تھے؟ ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارا دین فطرت ہے۔ ذرا دیکھو دنیا میں چل پھر کر، راستے سے چلتے ہوئے جانوروں کا پیشاب لوگ پی لیتے ہیں، اللہ نے اس میں سے تو نہیں بنایا، اور لیکن ہم ان سے زیادہ گزری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسوں کی تہذیب اپنانے کے چکر میں ہے جو تہذیب فطرت کے خلاف ہے۔ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا سب سونا نہیں ہوتا۔ ملبوس خوش نما ہے، ملبوس مطلب لباس اچھے پہنے ہوئے ہیں، ملبوس خوش نما ہے پر کھوکھلے ہے جسم، چھلکے سجے ہوئے ہے پھلوں کی دکان پر۔ تو چھلکوں کے پیچھے جا رہے، اصل تو پھل ہمارے پاس ہے، لیکن بھاگ رہے دوسروں کی تہذیب، بال کاٹ رہے کیسے کیسے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب حضرت ابوبکر نے جب حضرت اسامہ بن زید کو روانہ کیا تھا، اس میں بہت ساری نصیحتیں ان کے جاتے وقت کی تھی۔ ایک نصیحت یہ کی تھی کہ تم جب جاؤ گے کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، درخت نہیں کاٹنا، ساری جتنی انسانیت کی ویلیوز کو بڑھانے والی چیزیں تھی بتائی۔ اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ گے تو فلاں جگہ تم کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے سائڈ سے پورے بال کاٹے ہوئے ہوں گے، اوپر سے اگائے ہوئے ہوں گے عجیب طریقے سے، اگر وہ لوگ ملے تو ان کو قتل کر دیں۔ آج ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، آپ کی مرضی، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے جو ہے تو ہم پیٹھ پیچھے نہیں ڈالتے بلکہ رونتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا ہم میں سے کون مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کون مسلمان ہے جس کو نہیں پتہ ہے؟ بولو۔ لیکن کتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں آج مسلمانوں میں؟ اوورال کتنے؟ کسی پولیس کرمچاری کا مقدمہ غالباً کسی عدالت میں چلا جس کا ڈپارٹمنٹ اس کو داڑھی نہیں رکھنے دے رہا تھا، معاملہ عدالت تک گیا تو جج کے جو ریمارکس تھے تو
اور پیروی جو وکیل کر رہا تھا مسلم تھا، تو پیروی کر رہا ہے کہ ہمارے دین کا شعار ہے اور مسلمانوں کے اندر وہ بہت سنت ہے اور یہ، تو جج نے ریمارک دیا تھا کہ جب اتنا ہی ضروری ہے تو آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے، اور بھی مسلمانوں سے ہمارے روابط ہیں، ان کے پاس بھی ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں اس سے بیر نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے کامن جو ان کا طریقہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ کیا تاثر دیا ہم نے؟ آج کسی سکھ کو کوئی کہتا ہے داڑھی کاٹنے کے لیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں؟ کسی سکھ سے کوئی کہتا ہے پگڑی نکالنے کے لیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرما رہے ہیں کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نہ وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے، اور تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات ہے، خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے، خود کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، نہیں کر سکتے نا مدد۔ کتنے واقعات میں نے شاید پچھلے سبق میں یا اس سے پہلے والے میں بتایا تھا، کتنے ایسے کیسز ہو چکے ہمارے ملک میں جہاں کی بڑی بڑی مندروں سے سونے کی مورتیاں غائب ہو گئی، چوریاں ہو گئی، اخبارات میں آتا رہتا ہے۔ ارے بھئی وہ مورتیاں تو بھگوان ہے نا ان کی، چرا کے بھاگنے والے کو وہیں جو ہے تو بھسم کر دینا تھا، لیکن ختم ہو گیا۔ ایسے کتنے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو پکارو راستے کی طرف تو کچھ بھی نہ سنیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ وہ تک رہے ہیں تیری طرف، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو سب ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہی ہے نا، یہ یقین یہاں تک ہے، زبان تک، یہاں تک بھی ہے، یہاں تک جب آئے گا جب ہم صحیح اپنے مقام کو پا سکیں گے۔ بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، دہرانا آسان ہے، روٹین بنا لینا آسان ہے، لیکن اس کو عمل میں اتارنا یہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ آئندہ پیر کو پڑھیں گے، انشاءاللہ پیر کے دن پڑھیں گے حضرت، انشاءاللہ دعا فرمائیے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہو گیا کہ آپ سب چلے گئے؟ کل ہوا؟ جی نہیں پڑھے؟ اچھا، صلاۃ التسبیح کا طریقہ، کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ بیان کر دیتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کے فائدے تو معلوم ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اور دیگر صحابہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ہدایت دی تھی، اور کہا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ، نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ زندگی میں ایک بار تو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ لوگ جو جماعت میں نکلے ہوئے، آپ کے پاس تو اب ٹائم ہی ٹائم ہے، اللہ کے گھر میں مستقل رہ رہے ہیں۔ اچھا میں ایک بات کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، آپ لوگ سب میرے بھائی ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، ہمارا کام رہتا ہے۔ کہیں کبھی کبھار ایسا نظر آ جاتا ہے جماعت کے احباب، ہم لوگ مستقل رہتے ہیں، مجبوری بھی رہتی ہے، تمباکو، گٹکا تو نہیں لیتے ہوں گے، مگر وہ کیا ٹوٹا ووٹا جو گھس کے کر کے ہونٹ میں دبا کے، خدا کے واسطے مسجد کے دائرے میں نہ بیٹھو، خدا کے لیے مسجد کے دائرے میں گٹکا ٹوٹا وغیرہ منہ میں رکھ کر مت بیٹھو پلیز۔ میں آپ میں سے کوئی اگر ہے تو برا مت مانے، میرا آبزرویشن ہوا ہے، کل میرا آبزرویشن ہوا ہے، ایک صاحب وہاں گئے، ادھر سے اندر ڈال کے آ کے تعلیم میں بیٹھ گئے، میں نے ایسا نوٹ کیا، تو مت کرے ایسا پلیز، یہ ایسا مناسب نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پیاز کھا کر بھی مسجد میں نہیں آتے تھے کہ اس کی بدبو سے فرشتے چلے جائیں گے، لہسن کھا کر نہیں آتے تھے، اور ہم براہ راست گٹکا منہ میں ڈال کر بیٹھ جائیں، کتنی غلط بات ہے۔ سوچیں آپ اللہ کے گھر میں ہیں نا، اللہ کے گھر میں۔ دوسرا کام، جب بھی آرام کریں آپ تو بالکل آرام کریں، حق ہے آپ کا،
اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے گھر میں ہم لوگ، لیکن کچھ نہ کچھ ان پر بچھا کر سویا کریں، کچھ نہ کچھ بچھا کر سویا کریں۔ بھائی مرد ہے نا، اپن سب مرد چھے، اللہ کرم سے اللہ نے پیدا کیا ہے، مردانگی بھی رکھی ہوئی ہے ہمارے اندر، جوہر ہے مردانگی کا جوہر کب نیند میں اچھل جائے بول سکتے ہیں؟ تو بغیر بچھائے ہوئے مت سونا، بغیر بچھائے ہوئے مت سونا۔ اور دوسرا گٹکا وغیرہ، یا گٹکا تو نہیں کھائیں گے، بالکل نہیں کھا رہے ہوں گے آپ، اللہ تعالیٰ استقامت دے، لیکن ٹوٹا وغیرہ بھی منہ میں رکھ کر بالکل مسجد کے دائرے میں نہیں کریں، احتیاط کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں، تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتا رہا تھا کہ پہلی رکعت میں حسب معمول سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت، رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پہلی رکعت میں، پہلا طریقہ بتا رہا ہوں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی اور سورت، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 15 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں پڑھنا ہے، برابر ہے نا؟ اب آسان ہو گیا سمجھنے میں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، تیسرا کلمہ تو یاد ہی ہوتا ہے، 15 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد رکوع میں جو سبحان ربی العظیم آپ پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر اس کو پڑھے۔ اس کے بعد قومہ میں 10 مرتبہ، قومہ بولے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 10 مرتبہ۔ رکوع میں کتنی مرتبہ پڑھے؟ 10 مرتبہ۔ اور اس سے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ، 15 10 10 کتنے ہو گئے؟ 35، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ۔ جلسہ کیا ہے؟ جلسہ کیا ہے؟ سجدے سے، ایک سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جاتے نا درمیان میں جو، اس میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر قیام میں جانے سے پہلے پھر بیٹھ جائیں گے، جیسے ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں نا، اس طریقے سے۔ جلسے استراحت میں 10 مرتبہ مذکورہ کلمات پڑھے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ وہ کلمات پڑھے جائے، اور 4 رکعت میں 75 کے حساب سے 75 ملٹیپلائی ان 4 equal to 300، 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مشہور روایات سے ثابت، یہ طریقہ مشہور روایت سے ثابت۔ آسان ہے نا؟ بیٹھ گیا ذہن میں، یا ایک مرتبہ دہراؤں؟ بیٹھ گیا؟ چلے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ممکن ہو تو جماعت میں ہے جب تک 2-4 مرتبہ ہی صحیح، یا جتنی اللہ توفیق دے ضرور کوشش کریں، اور جب پڑھیں تو ہم کو دعا میں یاد رکھیں۔ کریں گے دعا ہمارے لیے مطلب صرف میرے لیے نہیں، ہمارے پورے محلے کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس پورے محلے کے ہر گھر میں ایمان کی صحیح معنی میں فضا کو دوڑا دے، آمین۔ چلے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔